یہ سورہ بقرہ کی آیت 43 ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ تو میں چاہوں گا کہ یہاں اقیم الصلاۃ سے کیا مراد ہے، اس کو ہم ذرا ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں اپنی زیادہ تر تیاری تدبر القرآن سے کرتا ہوں، جو مولانا امین احسن اصلاحی کی تفسیر ہے۔ تو ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ مولانا صاحب نے اقامت الصلاۃ کے متعلق کیا فرمایا ہے۔ جب سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے تو وہاں جو متقین کی صفات بیان کی گئی ہیں، جن کو اس کتاب سے ہدایت حاصل ہو سکتی ہے، وہاں پر بھی یہ الفاظ آتے ہیں یقیمون الصلاۃ۔ تو مولانا امین احسن اصلاحی وہاں یہ بیان کرتے ہیں کہ اقامت کے جو بنیادی معنی ہیں وہ کسی چیز سے کھڑے کرنے یا اس طرح سیدھے کرنے کے ہیں کہ اس میں کوئی ٹیڑھ باقی نہ رہ جائے۔ اور غور طلب بات یہ ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کی صفت یہ بیان کی ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، یہ نہیں کہا ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں۔ تو نماز قائم کرنے میں اور نماز پڑھ لینے میں کیا فرق ہوگا، اس کو مزید وہ یہ بیان کرتے ہیں۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ، اور اسی کی طرف اپنے رخ کرو ہر مسجد کے پاس اور اسی کو پکارو اسی کے لیے اطاعت کو خاص کرتے ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بنیادی چیز جو نماز میں ضروری ہے وہ اخلاص ہے، کہ نماز صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے پڑھی جائے گی، تمام یکسوئی کے ساتھ صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ایڈریس کیا جائے گا، اللہ کی طرف ہی توجہ کی جائے گی۔ دوسری چیز یہ ہے جو قرآن شریف سے بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں رخ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے، کیونکہ وہی توحید اور اخلاص کا مرکز ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ طٰہٰ میں وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِکْرِی، اور نماز کو قائم کرو میرے ذکر کے لیے۔ اور سورہ مومنون میں آتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مومن فلاح پا گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ نماز کا اصل مقصد اللہ کو یاد کرنا ہے، اور اس یاد الہی میں خشوع ہونا چاہیے، انسان کا دل اللہ کی طرف جھکا ہونا چاہیے، پوری طرح متوجہ ہونا چاہیے۔ اگر آدمی اس چیز سے غافل ہو کر نماز پڑھے گا تو پھر یہ نماز قائم کرنا نہیں ہے، بلکہ محض ایک ذمہ داری کو سر سے اتارنا ہے۔ پھر سورہ بقرہ میں آیا ہے جہاں پر کہ حافظوا علی الصلوات، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، اور وہاں پر آتا ہے کہ اگر تمہیں کوئی خوف ہو، خطرہ ہو، تو پھر تم کھڑے کھڑے یا سواری پر بھی نماز پڑھ سکتے ہو۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، مگر جب تم امن میں آ جاؤ تو پھر اللہ تعالیٰ کو اسی طرح یاد کرو جس طرح اس نے تمہیں سکھایا ہے۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ نماز ہم نے اسی طریقے سے ادا کرنی ہے، بغیر کسی کمی بیشی کے، جس طریقے پر اللہ تعالیٰ نے ادا کرنے کا حکم دیا ہے اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمایا ہے۔ اس لیے نماز کے ارکان کو ٹھیک ٹھیک ادا کرنا بھی اقامت الصلاۃ میں شامل ہے، اور نماز کی صفوں کا ٹھیک کرنا بھی شامل ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں آتا ہے سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من اقامت الصلاۃ، کہ صفوں کو سیدھا رکھو کیونکہ صفوں کا سیدھا رکھنا نماز کے قائم کرنے میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ نماز کو اپنے وقت مقرر پر ادا کرنا ضروری ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، مزید یہ کہ اس کے اندر دوام ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ کبھی نماز پڑھ لی اور کبھی نہ پڑھی۔ ہم علی صلاتہم دائمون، وہ اپنی نمازوں پر برابر قائم رہتے ہیں۔ پھر نماز جماعت سے ادا کرنا ضروری ہے، اور جب امت یا امام کو کہا یہ جاتا ہے کہ اقیموا الصلاۃ، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جماعت اور جمعہ کا اہتمام کیا جائے۔ اس آیت کے اندر بھی یہ اہتمام نظر آتا ہے وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ کے الفاظ میں، کہ رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ تو یہ تمام شرائط جب پوری ہوتی ہیں تو پھر نماز قائم کی جاتی ہے، سر سے نہیں اتاری جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے نمازوں کو قائم کرنے کی طرف توجہ کریں، اور اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو قبول فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔